ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام بطحا میں تھے۔ وہاں یزید بن رکانہ جو اس وقت کافر تھے اور عرب کے مشہور پہلوان تھے حاضر خدمت ہوئے اور ان کے ساتھ ان کی بکریاں بھی تھیں۔ کہنے لگے کہ اے محمد، کیا آپ مجھ سے کشتی کرو گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں نے تم کو پچھاڑ دیا تو تم کیا دو گے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یہ ایک بکری دوں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کشتی کی اور ان کو پچھاڑ دیا۔ انہوں نے کہا دوبارہ کشتی کرو گے؟ آپ نے پوچھا کہ کیا دو گے؟ کہا ایک اور بکری دوں گا۔ اور پھر کشتی کی، آپ نے ان کو پچھاڑ دیا۔ پہلوان نے کہا کہ اے محمد، کبھی کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ مجھے زمین پر گرائے، آپ ہی وہ ہیں جنہوں نے مجھے پچھاڑا ہے۔ پھر وہ شخص مسلمان ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بکریاں واپس کر ابو جہل، اخنس بن شریک اور ابو سفیان ایک دوسرے سے چھپ کر اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان سے قرآن سننے کے لیے گئے، اور اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصروف نماز تھے اور تلاوت فرما رہے تھے۔ یہ تینوں اپنے زاویوں پر بیٹھے محو سماعت تھے حتیٰ کہ صبح ہو گئی، اور آپ نے نماز ختم کی تو وہ جانے لگے۔ ایک جگہ تینوں کی ملاقات ہو گئی اور اس طرح کا واقعہ 3 رات مسلسل ہوتا رہا۔ وہ لوگ باوجود شدید مخالفت کے قرآن سے لذت اندوزی کرتے تھے۔ سوچئے کہ آخر یہ کیا بات تھی کہ ان کو رات رات بھر اپنی نیند قربان کر کے قرآن سننے پر مجبور کر رہی تھی۔ یہ وہی قرآن کا جادو تھا اور اس کے اعجاز کا کرشمہ تھا۔ کفار مکہ کے ظلم سے مجبور ہو کر جب چند صحابہ کرام نے مکہ سے ہجرت کی اور ملک حبشہ تشریف لے گئے تو وہاں بھی ان کفار نے تعاقب کیا اور اپنے لوگوں کو بھیجا کہ جا کر حبشہ کے بادشاہ سے ان مسلمانوں کی شکایت کریں اور وہاں سے ان کو مکہ واپس لوٹنے پر مجبور کریں۔ جب بادشاہ سے شکایت کی گئی تو وہاں کے بادشاہ نجاشی اسمہا نے مسلمانوں کو تحقیق حال کے لیے بلایا اور ان سے احوال معلوم کیے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحیح صورتحال سے آگاہ کیا اور اسلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف کروایا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ اس نبی پر کیا اللہ کی طرف سے کوئی کلام بھی نازل ہوا ہے؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر سورہ مریم کی آیات کو پرسوز انداز میں تلاوت کیا۔ پھر دربار میں جب حضرت جعفر نے تلاوت کی تو ایک طرف بادشاہ پر گریہ طاری ہو گیا، دوسری طرف تمام درباری لوگوں پر گریہ طاری ہو گیا، سب کے سب رونے لگے، اور بادشاہ نے کہا کہ یہ کلام اسی سرچشمہ سے نکلا ہے جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والے انجیل نکلی تھی۔ تلاوت قرآن مجید کا ایک فائدہ یہ ہے کہ تلاوت کے وقت اللہ کی طرف سے سکینہ اور فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ قرآن پڑھ رہے تھے، رات کا وقت تھا اور سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے اور ان کا گھوڑا ان کے قریب بندھا ہوا تھا۔ اچانک وہ اچھل کود کرنے لگا تو صحابی خاموش ہو گئے تو وہ بھی ٹھہر گیا، پھر انہوں نے پڑھنا شروع کیا تو وہ اچھلنے لگا، ایسے ہی 3 دفعہ ہوا۔ ان کا بچہ گھوڑے کے قریب تھا جس کا نام یحییٰ تھا۔ ان صحابی کو خوف ہوا کہ کہیں یہ گھوڑا اس بچہ کو رون نہ ڈالے، اس لیے انہوں نے بچہ کو وہاں سے ہٹا لیا۔ پھر آسمان کی طرف دیکھا تو عجیب منظر نظر آیا کہ ایک بادل ہے، اس میں چراغ کی مانند بہت سی روشنیاں ہیں۔ انہوں نے یہ قصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا تو آپ نے فرمایا کہ اسید، تم پڑھتے رہتے تو اچھا ہوتا، جانتے ہو وہ کیا تھا؟ حضرت اسید نے فرمایا کہ نہیں۔ تو آپ نے بتایا کہ اللہ کی طرف سے فرشتے آئے تھے جو تمہاری تلاوت کی آواز کی وجہ سے قریب ہو گئے تھے، اگر آپ پڑھتے ہی رہتے تو فرشتے لوگوں کو دکھائی دیتے۔